شوہر کے ذمے کتنا نان نفقہ ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے۔ مسز حسین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں۔ حسین صاحب سن رہے ہوں گے میری بات۔ ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے؟ دیکھیے، نان نفقہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جس عورت سے کوئی بھی مرد شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے، مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے۔ یہ 3 چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں۔ اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے۔ ایک لڑکی جو بیچاری جھونپڑی میں رہتی تھی، بہت غریب فیملی تھی، اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھونپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لیے مناسب رہائش ہے وہ۔ اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار گز کے بنگلوں میں رہتی ہے، اسے آپ اگر 4 کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لیے مناسب رہائش نہیں ہے۔ تو مناسب، تبھی قرآن مجید نے کہا ہے عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، عمدہ طریقے سے۔ تو ہر ایک کا عرف اور عمدہ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے قرآن و سنت کی دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا۔ تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو دونوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کی ہے تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا، خوراک دے گا اور لباس دے گا۔ بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے، وہ نوکر چاکر رکھے جاتے ہیں ان کے گھر میں، سارے کام نوکر کرتے ہیں، تو پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے، کوئی خادم کا انتظام بھی کرے، کیونکہ وہ اسی ماحول کی عادی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کی ہے کہ وہاں نوکر چاکر نہیں ہوتے، وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں، تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہو کے شوہر کے گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے۔ شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے۔ تو یہی لباس کا بھی ہے، یہی خوراک کا بھی ہے، یہی مسئلہ کہ اسٹینڈرڈ دیکھا جائے۔ البتہ کوانٹٹی کتنی ہوگی اس میں، تو کوانٹٹی میں یہ نہیں ہے کہ 100 جوڑے بنا کے دے، یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا۔ یہ جیسے بعض خواتین ہر روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے، تو اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے۔ وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ یعنی جو کپڑے کا اسٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس اسٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے، لیکن کوانٹٹی تو ضرورت، کوانٹٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی ہے، تو وہ بھی عرف متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے۔ یہ جو کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، وہ تو بڑھاتے چلے جائیں، مرد پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئی ہے، اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ یعنی افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کر ہی نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے، تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نان نفقہ دیں۔ تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ضابطہ نہیں ہے، ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جائے گا، ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے نان نفقہ متعین کیا جائے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ نان نفقے میں جو جیسے مناسب خوراک ہے، تو مناسب خوراک میں جو جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے، وہ دال جیسے مالداروں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں، جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں، تو شوہر پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو۔ اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہے، وہ بیچاریاں انہوں نے گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا، مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بیچارے، تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا لو لیول کا کی جو ہے نا خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے اسٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے۔ تو آج ہو یہ رہا ہے کہ عورت اپنے حق سے زیادہ مانگ رہی ہے اور مرد اتنا بھی نہیں دینا چاہتا جتنا عورت کا حق بنتا ہے، تو اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو گھر جو میاں بیوی کا چلتا ہے وہ اس سے چلتا ہے کہ عورت کا جتنا حق ہے وہ اپنا ہاتھ تھوڑا کم رکھے کہ مجھے تھوڑا کم چاہیے اس سے، کہ بھئی آپ کی آمدن کم ہے تو آپ میں گزارا کروں گی آپ کے ساتھ۔ اور شوہر کیا کرے، وہ کوشش کرے کہ بھئی اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اس طرح معاملہ چلے گا تو حساب سیٹ بیٹھے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں
خاص طور پہ مسلم ممالک میں میجورٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی، میں نہیں کہہ رہا 100% ایسے ہیں لیکن میجورٹی ایسی ہے۔ تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنیں، اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں۔ کہیں بھی دنیا میں 100% کامل کوئی بھی نہیں ہوتا، تو عورتیں بھی تو شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے۔ پھر بیوی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر، جو میں نے تفصیل بتائی، اور لوگوں کا نہیں ہے۔ بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے۔ اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ چیز بھی دلاؤ، فلاں اسکول میں پڑھاؤ، اس اسٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ۔ تو یہ عورت اس میں شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی، کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی۔ تو باپ بالکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یا اسکول میں پڑھانا ہے۔ اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے، اور کیا پہنانا ہے، کیا کھلانا ہے، یہ تو باپ اور بچے کا معاملہ ہے۔ ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی ہیں، اپنا نان نفقہ الگ سے، پھر بچوں کے معاملے میں شوہر پر الگ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے وہ بیچارہ بالکل آدھا ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور وجہ برین ہیمریج بنی، حالانکہ وہ کوچ کیے نہیں ہوتے، ان کو کوچ کروایا گیا ہوتا ہے باقاعدہ آرڈر پہ، ٹینشن دے دے کے۔ تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سن رہی۔ اس کا خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کہ وہ بیچارہ آدھا ہو جائے۔